اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا آج کا ٹاپک ہے واقعہ کربلا کا آغاز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم سٹارٹ ہونے والے ہیں، تو اس حوالے سے آج ہم واقعہ کربلا کا آپ کو آغاز کیسے ہوا تھا وہ بیان کریں گے۔ اس میں علامہ حسین واعظ کاشفی کے نزدیک بتائیں گے وہ کیا کہتے ہیں، علماء کا بیان، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ واقعہ کربلا کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات سے لے کر امام حسن کی حیات کے آخری ایام تک بحر المصائب اور علام کے ساحل سے کھیلتے ہوئے زندگی کے اس عہد میں داخل ہوئے جس کے بعد آپ کے علاوہ پنجتن پاک میں کوئی باقی نہ رہا، تو آپ کا سفینہ حیات خود گرداب و مسائل میں آ گیا۔ امام حسن کی شہادت کے بعد سے معاویہ کی تمام تر جدوجہد یہی تھی کہ کسی طرح امام حسین کی زندگی کا چراغ بھی اسی طرح گل کر دے جس طرح حضرت علی علیہ السلام اور امام حسن کی شمع حیات بجھا چکا تھا، اور اس کے لیے وہ ہر قسم کا داؤ کرتا رہا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یزید کی خلافت کے منصوبہ کو پروان چڑھائے۔ بالآخر اس نے 56 ہجری میں 1000 کی جمعیت سمیت یزید کے لیے بیعت لینے کی غرض سے حجاز کا سفر اختیار کیا اور مدینہ منورہ جا پہنچا۔ وہاں امام حسین سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بیعت یزید کا ذکر کیا۔ آپ نے صاف الفاظ میں اس کی بدکرداری کا حوالہ دے کر انکار کر دیا۔ معاویہ کو آپ کا کھلم کھلا انکار بہت زیادہ اس کو برا لگا، چند الٹے سیدھے الفاظ کہنے کے سوا اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ اس کے بعد مدینہ اور پھر مکہ میں بیعت یزید لے کر شام کو واپس چلا آیا۔ علامہ حسین واعظ کاشفی لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ نے جب مدینہ میں بیعت کا سوال اٹھایا تو امام حسین بن علی، عبداللہ بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر نے بیعت جدید سے انکار کر دیا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ لوگ نہ مانے، اور رفع فتنہ کے لیے امام حسین کے علاوہ سب مدینے سے چلے گئے۔ معاویہ ان کے پیچھے مکہ پہنچا اور وہاں ان پر دباؤ ڈالا، لیکن وہ کامیاب نہ ہوا۔ آخرکار شام کو واپس چلا گیا۔ معاویہ بڑی تیزی کے ساتھ یزید سے بیعت لیتا رہا، اور بقول علامہ طیبہ اس سلسلے میں اس نے ٹکوں میں لوگوں کے دین بھی خریدے۔ الغرض رجب 60 ہجری میں معاویہ رخت سفر باندھ کر دنیا سے چل بسا۔ یزید جو اپنے باپ کے مشن کو کامیاب کرنا ضروری سمجھتا تھا، اس سے پہلے مدینے کی طرف متوجہ ہو گیا، اور اس نے وہاں کے ولید بن عقبہ کو لکھا کہ امام حسین عبداللہ بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور ابن زبیر سے میری بیعت لے لے، اور اگر یہ انکار کریں تو ان کے سر کاٹ کر میرے سامنے پیش کر دے۔ ابن عقبہ نے مروان سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ سب بیعت کر لیں گے لیکن امام حسین ہرگز بیعت نہیں کریں گے، اور تجھے ان کے ساتھ پوری سختی کا برتاؤ کرنا پڑے گا۔ پھر صاحب تفسیر حسینی علامہ حسین واعظ کاشفی لکھتے ہیں کہ ولید نے ایک شخص عبداللہ ابن عمر بن عثمان کو امام حسین اور ابن زبیر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ قاصد جس وقت پہنچا دونوں مسجد میں مہر گفتگو تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم چلو، ہم آتے ہیں۔ قاصد واپس چلا آیا، اور یہ دونوں آپس میں بلانے کے سبب تبادلہ خیال کرنے لگے۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ معاویہ نے انتقال کیا ہے اور یہ ہمیں بیعت یزید کے لیے بلا رہا ہے۔ ابھی یہ حضرات جانے نہ پائے تھے کہ قاصد پھر آ گیا۔ اس نے کہا کہ ولید آپ حضرات کے انتظار میں ہے۔ امام حسین نے کہا جلدی کیا ہے، جا کر کہہ دو کہ ہم تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد امام حسین دولت سرا میں تشریف لائے اور 30 بہادروں کو ہمراہ لے کر ولید سے ملنے کا قصد فرمایا۔ آپ داخل دربار ہو گئے اور بہادران بنو ہاشم بیرون خانہ درباری حالات کا مطالعہ کرتے رہے۔ ولید نے امام حسین کی مکمل تعظیم کی اور خبر مرگ معاویہ سنانے کے بعد بیعت کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مسئلہ سوچ بچار کا ہے، تم لوگوں کو جمع کرو اور مجھے بھی بلا لو، یعنی عام مجمع میں اظہار خیال کروں گا۔ ولید نے کہا بہتر ہے، پھر آپ کل تشریف لائیے۔ ابھی اپنا جواب نہ دینے پائے تھے کہ مروان بول اٹھا، اے ولید، اگر حسین علیہ السلام اس وقت تیرے قبضے سے نکل گئے تو پھر کبھی بھی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ ان کو اسی وقت مجبور کر دے، ابھی بھی بیعت لے لے، اور اگر یہ انکار کریں تو حکم یزید کے مطابق سر تن سے جدا کر دے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا
کس میں دم ہے کہ حسین کو ہاتھ لگا سکے؟ تجھے نہیں معلوم کہ ہم آل محمد ہیں؟ فرشتے ہمارے گھروں میں آتے رہے، ہمیں کیوں کر مجبور کیا جا سکتا ہے کہ ہم یزید جیسے فاسق و فاجر اور شرابی کی بیعت کر لیں؟ امام حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ بہادران بنو ہاشم داخل دربار ہو گئے اور قریب تھا کہ زبردست ہنگامہ برپا کر دیتے، لیکن امام حسین نے سمجھا کر خاموش کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین واپس دولت سرا تشریف لے گئے۔ ولید نے سارا واقعہ یزید کو لکھ کر بھیجا۔ اس نے جواب میں لکھا کہ اس خط کے جواب میں امام حسین کا سر بھیج دو۔ ولید نے یزید کا خط امام حسین کے پاس بھیج کر کہا، اے فرزند رسول، میں یزید کے کہنے پر کسی صورت بھی عمل نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو باخبر کرتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ یزید آپ کے خون بہانے کے در پر ہے۔ امام حسین نے صبر کے سارے حالات پر غور کیا اور نانا کے روضہ پر جا کر درد دل بیان فرمایا اور بے انتہا روئے۔ صبح صادق کے قریب مکان پر واپس آئے۔ دوسری رات کو پھر روضہ رسول پر تشریف لے گئے اور مناجات کے بعد روتے روتے سو گئے۔ خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کی پیشانی کا بوسہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے نور نظر، ان قریب امت تمہیں شہید کر دے گی۔ بیٹا، تم بھوکے اور پیاسے ہوگے، تم فریاد کرتے ہوگے اور کوئی تمہاری فریاد نہ سنے گا۔ امام حسین کی آنکھ کھلی۔ آپ دولت سرا واپس تشریف لائے اور اپنے اعضاء کو جمع کر کے فرمانے لگے کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں مدینے کو چھوڑ دوں۔ ترک وطن کا فیصلہ کرنے کے بعد امام حسین امام حسن اور مزار جناب سیدہ پر تشریف لے گئے۔ بھائی سے رخصت ہوئے، ماں کو سلام کیا، قبر سے جواب سلام آیا۔ نانا کے روضے پر رخصت آخری کے لیے تشریف لے گئے۔ روتے روتے سو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں صبر کی تلقین فرمائی اور کہا، بیٹا، ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ علماء کا بیان ہے کہ امام حسین 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ عتیبہ ابن حجر کا کہنا ہے کہ امام حسین جان کے خوف سے مکہ کو تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ تمام حضرات، عصمت و طہارت کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، البتہ آپ کے ایک صاحبزادی جن کا نام فاطمہ صغریٰ تھا اور جن کی عمر ابھی 7 سال کی تھی، بوجہ علالت شدید ہمراہ نہ جا سکی۔ امام حسین نے آپ کی تیمارداری کے لیے حضرت عباس کی ماں جناب ام البنین کو مدینہ میں چھوڑ دیا اور کچھ فریضہ خدمت ام البنین اور جناب ام سلمہ کے سپرد کر دیا۔ آپ 3 شعبان کو یوم جمعہ مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ آپ کے پہنچتے ہی والی مکہ سعید ابن عاص مکہ سے بھاگ کر مدینہ چلا گیا اور وہاں سے یزید کو مکہ کے تمام حالات لکھے اور بتایا کہ لوگوں کا رجحان امام حسین کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، جس کا جواب نہیں۔ یزید نے یہ خبر پاتے ہی مکہ میں قتل حسین کی سازش پر غور شروع کر دیا۔ امام حسین مکہ معظمہ میں 4 ماہ شعبان، رمضان، شوال اور ذی القعدہ مقیم رہے۔ یزید جو بہرحال صورت امام حسین کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ امام حسین اگر مدینے سے بچ کر نکل آئے تو مکہ میں قتل ہو جائیں اور اگر مکہ سے بچ کر نکلیں تو کوفہ پہنچ کر شہید ہو جائیں، یہ انتظام کیا کہ کوفے سے 12,000 خطوط دوران قیام مکہ میں بھجوائے، کیونکہ دشمنوں کو یہ یقین تھا کہ حسین کوفہ میں آسانی سے قتل کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں کے باشندوں کو عقیدے کا سوال یہ تھا، نہ عقیدے کا سوال تھا اور نہ ہی عقیدت کا۔ یہ فوجی لوگ ہیں، ان کی عقلیں بھی موٹی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت حسین سے قبل جب تک جتنے افسر بھی بھیجے گئے وہ محض اس غرض سے بھیجتے رہے کہ حسین کو گرفتار کر کے کوفہ لے جائیں اور ایک عظیم لشکر مکہ میں شہید کیے جانے کے لیے ارسال کیا اور 30 خارجیوں کو خارجیوں کے لباس میں خاص طور پر بھجوایا، جس کا قائد عمر ابن سعد تھا۔ عبدالحمید خان ایڈیٹر رسالہ میں لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک سازش یہ بھی تھی کہ ایام حج میں 300 شامیوں کو بھیج دیا کہ وہ گروہ حجاج میں شامل ہو جائے اور جہاں جس حال میں بھی حضرت امام حسین کو پائیں قتل کر ڈالیں۔ جو کوفے سے آئے تھے انہیں شرعی رنگ دے دیا گیا اور ویسے ہی لوگوں کے نام بھیجے گئے جن سے امام حسین متعارف تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا کہنا ہے، ہر طائفہ اور جماعت کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ علامہ ابن حجر کا کہنا ہے کہ خطوط بھیجنے والے اہل کوفہ تھے۔
ابن حریر کا بیان ہے کہ اس زمانے میں کوفہ میں 1-2 کے علاوہ شیعہ نہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شرعی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے حالات کا جائزہ لیا اور جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا۔ یہ تو تھا ہمارا اس کا واقعہ کربلا کا آغاز۔ اس کا باقی جو بتائیں گے آپ کو کیا ہوا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔